ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں کی کہانی اب بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ رات کافی گہری ہو چکی ہوتی ہے اور ارمان بے چینی میں ادھر ادھر اپنے کمرے میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اسے بار بار راہ کا خیال آ رہا ہوتا ہے۔ ہم دونوں کا 7 سالوں کا ساتھ ہے، اتنی آسانی سے میں راہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اور راہ کے بنا تو میری زندگی ادھوری ہے، میں کس طرح راہ سے رابطہ کروں۔ اور اس کے ذہن میں ایک دم خیال آتا ہے کیوں نہ بیرسٹر رفیق کے ذریعے راہ کو سچائی کا پتہ چل جائے۔ وہ فوراً ہی بیرسٹر رفیق کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے آپ راہ سے بات کریں اور یہ سارے ثبوت لے جا کر راہ کو دے دیں۔ بیرسٹر رفیق حامی بھر لیتا ہے۔ دوسری طرف اچانک راہ کو سدرا اور اس کا بوائے فرینڈ ایک ریسٹورنٹ میں مل جاتے ہیں۔ سدرا کے تو جیسے پاؤں کے نیچے زمین ہی نکل جاتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرتی ہے اور سدرا کا بوائے فرینڈ کہتا ہے اچھا تو یہ ہے وہ لڑکی جس کی وجہ سے میری سدرا کو اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ راہ آگے بڑھ کر کہتی ہے اچھا تو تم ہو وہ شخص جس کی وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اور فوراً وہ لڑکا اٹھ کر راہ کا بازو پکڑ لیتا ہے۔ اس پر راہ کو غصہ آتا ہے اور اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے۔ تو لڑکا کہتا ہے سدرا میں تمہاری بہن کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو اتنی عبرتناک سزا دوں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ تو راہ کہتی ہے چلو چلو بہت دیکھے ہیں تم جیسے میں نے، اور سدرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی گھر لے آتی ہے، لا کر نرمین کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ کہتی ہے سنبھالیے اپنی بیٹی کو اور اس سے پوچھیں کہ یہ ریسٹورنٹ میں اس لڑکے کے ساتھ کیا گلچھڑے اڑا رہی تھی۔ یہ بات سن کر نرمین کہتی ہے تم ہوتی کون ہو میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرنے والی، اس کی ماں ابھی زندہ ہے مری نہیں، میں خود سارا معاملہ سنبھال لوں گی۔ ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے ہی راہ گھر واپس آتی ہے تو نرمین اور سدرا جھگڑا کر رہی ہوتی ہے۔ راہ فوراً موبائل نکال کر ان کی ریکارڈنگ کر لیتی ہے، جس پر سدرا کہتی ہے امی اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں بابا کو سب کچھ بتا دوں گی، آپ نے دادی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو نرمین کہتی ہے لیکن دھکا تو تم نے ہی دیا تھا۔ سدرا کہتی ہے میں نے تو صرف دھکا ہی دیا تھا، لیکن آپ نے انہیں اس گھر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود مجھے لے کر باہر چلی گئی۔ راہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور آگے بڑھ کر نرمین سے کہتی ہے اچھا تو آپ دادی جان کی قاتل ہیں، میرے پاس آپ لوگوں کی ریکارڈنگ ہے، میں وہ بابا جان کو سنا دوں گی اور پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گی اور آپ کو دونوں کو سزا دلواؤں گی۔ یہ سن کر نرمین کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ فوراً ہی سدرا سے کہتی ہے کہ ہم بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ سدرا کہتی ہے امی آپ پریشان نہ ہوں، وہ دونوں مل کر ایک پلان بناتی ہیں۔ راہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے، نرمین اور سدرا مل کر راہ کے کمرے میں آتی ہیں اور تکیہ اٹھا کر راہ کے منہ پر رکھ دیتی ہیں۔ راہ تڑپنے لگ جاتی ہے، اتنے میں راہ کا ہاتھ گلدان کو لگتا ہے اور گلدان گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ نرمین گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ راہ فوراً اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور ان کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے راہ ایک گاڑی میں لگ جاتی ہے، وہ گاڑی ارمان کی ہوتی ہے اور دیکھتا ہے تو راہ بہت شدید زخمی ہوتی ہے۔ ارمان راہ کو دیکھتا ہے اور چونک جاتا ہے، اسے فوراً اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ دوسری طرف آسیہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہے، وہ بطول سے پوچھ رہی ہوتی ہے، اوپر سے زریون آ جاتا ہے، کہتا ہے آپ ہوتی کون ہے ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے والی۔ آسیہ کہتی ہے میں نے تمہیں ایک بھلا انسان سمجھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دیا تھا، تم نے ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ بات سن کر زریون کو غصہ آتا ہے، اس پر زریون بطول کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے۔ آسیہ چیختی ہی رہ جاتی ہے، آسیہ بہت بے بس ہو چکی ہے۔ جیسے ہی بطول کو لے کر زریون گھر آتا ہے، وہ فائل چاہیے، وہ فائل کہاں ہے جو تمہیں ارمان نے دی تھی؟ تو بطول کہتی ہے میرے پاس نہیں ہے، لیکن زارون مانتا ہی نہیں اور ان کو بہت مارتا ہے، کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ اسی وقت بطول بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے جو میں نے اور میری ماما نے راہ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں یہ سب اس کا بدلہ مجھے مل رہا ہے۔ اور دوسری طرف عدیل یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بے بس ہے، اس کی طبیعت اچانک خراب ہوتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آسیہ عدیل کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں مریض کو بہت زیادہ ذہنی صدمہ لگا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی۔